فجر کی اذان پر حیا کی آنکھ کھلی، آنکھیں مسل تھیں۔ وہ صوفے پر اٹھ بیٹھی۔ اس نے ایک نظر گھما کر بیڈ پر لیٹے حمزہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں کے نیچے مسلسل کام اور تھکن سے سیاہ ہلکے عیاں تھے۔ پھر حیا نے ایک نظر اپنے آس پاس لگی باؤنڈری کو دیکھا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اس کا دماغ اس برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی۔ اس نے تکیے کے نچلے اسپرے کو ٹٹولا اور مل جانے پر سوکھا سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہاں سے بھاگنے کا اچھا موقع تھا۔ اس نے حمزہ کو ایک نظر دیکھا۔ وہ چپکے سے دروازے کے پاس گئی، لیکن وہ لاک تھا۔ اس نے ہر طرح سے دروازہ چیک کر لیا، لیکن وہاں نہ کوئی ہینڈل تھا اور نہ ہی لاک۔ اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ وہ پھنس گئی تھی۔ ایک اجنبی آدمی کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا اسے اب گھٹن ہو رہی تھی۔ اپنے گرد اتنی چیزوں کی باؤنڈری بنا کر وہ سمجھ رہی تھی وہ محفوظ ہے، لیکن اب اسے خود پر غصہ آ رہا۔ کسی کے کمرے میں یوں گھوڑے بیچ کر کیسے سو سکتی تھی؟ حیا، اپنی آزادی کی جنگ تمہیں خود لڑنی پڑے گی۔ موقع ہے، بھاگ جاؤ۔ اس نے دل میں خود کو ہمت دی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی حمزہ کے بیڈ تک پہنچ گئی۔ ایک نظر دروازے کو دیکھا، جس میں کہیں کوئی ہینڈل یا کی ہول نہیں تھا۔ تو یہ دروازہ کیسے کھلے گا؟ اس کا دماغ کسی ڈیٹیکٹیو کی طرح چل رہا تھا۔ کسی ریموٹ سے کھلتا ہو، یا پھر فنگر پرنٹ سے، یا پھر آنکھ سے۔ CID کی تمام قسطیں ایک ساتھ اس کے دماغ میں گھومنے لگیں۔ ریموٹ سے اگر کھلتا ہے تو ریموٹ یہیں کہیں ہوگا۔ اس نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس میں 2-4 پیپرز پڑے تھے، ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہر چیز وہ پہلے ہی اپنے گرد باؤنڈری بنانے میں استعمال کر چکی تھی۔ اب وہاں ایک ہیئر برش کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ وہ سیف کی طرف بڑھی۔ ہر لاکر میں ایک چند چیز پڑی تھی، لیکن چابی یا کسی قسم کا ریموٹ نہیں ملا۔ حیا کو اب حیرت ہو رہی تھی۔ روم میں کہیں بھی کوئی کی ہول نہیں تھا۔ سارے لاکرز یوں ہی کھلے پڑے تھے، جس میں سے ایک لاکر میں پیسے بھی پڑے تھے، لیکن سب کچھ بغیر لاک کے تھا۔ تو دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ یقیناً یہ آدمی بہت تیز ہے۔ اس نے دروازے پر کوئی ایسا لاک لگایا ہے کہ اندر کسی چیز پر لاک لگانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی ریموٹ ہے تو اس نے اپنے تکیے کے نیچے یا ٹراؤزر میں رکھا ہوگا۔ اس نے سانس روک کر ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کا ہاتھ اب حمزہ کے تکیے کی طرف بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہاتھ تکیے کو چھوتا، سائڈ ٹیبل پر رکھا الارم اپنے فل والیوم پر بجنے لگا۔ ہڑبڑاہٹ میں وہ پیچھے ہٹی۔ الارم کی آواز پر حمزہ نے کروٹ بدلی اور بند آنکھوں سے ٹیبل پر ہاتھ مارا اور ہاتھ کسی نرم چیز پر جا ٹکرایا۔ اس نے فوراً آنکھ کھولی۔ اس کا ہاتھ ایک اور ہاتھ پر تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ حیا کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ جس سائڈ ٹیبل پر ایک ہاتھ رکھ کر وہ جھکی تھی، وہ تکیہ اٹھانے وہ ہاتھ اب حمزہ کے ہاتھ کے نیچے تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے غصے سے حیا کو گھورا، جو اب تک اپنا ہاتھ کھینچ چکی تھی۔ وہ حیا کو الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ کہیں تم بھاگنے کا تو نہیں سوچ رہی تھی؟ حمزہ نے آنکھیں سکیڑی۔ حمزہ بیڈ سے نیچے اترا۔ حیا ایک قدم پیچھے ہٹی۔ تم بھاگنے کا سوچ رہی تھی؟ وہ اب حیا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خبردار جو میرے پاس آئے تو میں جلاؤں گی۔ وہ پیچھے ہوتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل سے جا لگی۔ میں نے تمہیں آرام سے سمجھایا تھا کہ بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ میں ایک بار کہتا ہوں، بار بار نہیں۔ وہ چلایا، جبکہ چلانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ اسے ڈرانا چاہتا تھا۔ وہ سہم گئی تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گال پر پھسلا۔ اب حمزہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا۔ آنکھیں زور سے بند کیے اس نے اور پیچھے ہونا چاہا، لیکن پیچھے جگہ نہیں تھی۔ اس کا پاؤں پھسلا۔ حمزہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اوپر۔ وہ اس کے بہت قریب تھی۔ اس کی خوشبو اس پر پھر اثر کر رہی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ میرا ہاتھ، نسوانی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ ہاں۔ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو کا لنک نیچے دے دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔